الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا من اتقى واتقوا الله واعلموا یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایام معدودات میں، بس جو کوئی جلدی کرے 2 دن کے اندر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو مؤخر کرے بس نہیں ہے گناہ اس پر بھی۔ یہ حکم ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور جان لو بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ان گنت رازدہ درود و سلام کے بعد آج 12 ذوالحجہ 3 جولائی سن 2021 کا مجمع المبارکہ بھی انشاءاللہ الرحمن قربانی کے اہم ضروری مسائل کے موضوع ہوئے گا۔ اس موضوع کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی ہے کہ بدقسمتی نال بہت سارے افراد ایسے نے جو صریح قرآن و حدیث کے مسائل نصوص اور دلائل کے سامنے بھی اپنے فرقے مذہب پارٹی اور قیاس کی گل کرتے ہیں، جبکہ ایک مومن کلمہ کو مسلمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے ہر معاملے کے اندر قرآن و حدیث کو ہی اپنا رہنما سمجھے، اور ایک خوبی اور صفت اللہ نے اس کائنات کے اندر اس وقت صرف اہل حدیث کو عطا فرمائی ہے۔ اسے بناتے ہی اہل حدیث کے بڑے فخر نال کہتے ہیں کہ اہل حدیث کے 2 اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ جس طرح اسلام ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگ اکثریت نال بھٹک گئے، اسی طرح اہل حدیثاں کے اندروں بھی بعض افراد اپنی ضد اور اپنی کم فہمی کی بنا پہ اصل منہج کو بھٹک گئے اور اصل صحیح معنی تو ہٹ گئے۔ قربانی کے احکام و مسائل کے اندر بھی قیاس آرانا شروع کر دیا گیا ہے، جبکہ دین کامل مکمل ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر آئی اس واسطے نے کہ کائنات نو اللہ کے احکام و مسائل کو ادا کیا جائے۔ جو یہ کتاب خدا قرآن مجید اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمایا ہے، اس کی تفسیر تشریح اور توضیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر کے لوگوں کو تبیانا لکل شیء
نبی نو منن دا یہ تقاضا ہے، ایمان دا یہ تقاضا ہے، مسلمان دا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ کائنات واسطے جو بھی احکام و مسائل اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے نے، انہاں کو ایک مسئلہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکا کے نہیں لے گئے، چھپا کے نہیں لے گئے۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے دسیا ہوئے لیکن محمد نے اگے نہ دسیا ہوئے۔ جنہاں لوگوں کا یہ عقیدہ ایمان ہے، اصل اندر منکرین حدیث نے اور منکرین قرآن نے۔ منکرین حدیث تو بھی بڑا یہ ہے کہ وہ اصل اندر قرآن کا ہی انکار کر رہے ہیں، لیکن وہ اس بہانے کر رہے ہیں کہ حدیثہ کے بعد اگر کڑیاں کے جانے انہاں دا کے اعتبار کو نہیں، قرآن کی گل ہی معتبر ہے۔ تو پہلی بات تو ہے کہ قرآن کنے دسیا ہے، حدیث نے دسیا ہے۔ تو قرآن والا بھی پہلے معتبر محمد کی زبان تے اعتماد کریں گے تو پھر قرآن سمجھا گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بہت سارے اہم بنیادی ضروری مسائل عرض کرنا چاہنا، آباد میں گزارش کرا گا، سینے کھول کے جاگ کے توجہ نال دھیان نال سننا، انشاءاللہ بہت سارے شکوک و شبہات کے دور ہون گے۔ اصل اسلام کے مسائل تو تمہیں آگاہی ہوئے گی کہ اصل مسائل ہے کیا نہیں۔ کچھ پرویزی لوگ ایسے نے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی اتنا روپیہ پیسہ قربانی دے نا دے بہا دیتا جاتا ہے، یہ کی فائدہ ہے؟ 1 کروڑ روپیہ قربانی دے لگا کے پیسے کا ضیاع ہے، اور ان لاتعداد جانوراں دیا جاناں ضائع کرنیاں کوئی اچھی بات نہیں۔ تو میرے بھائیوں میں یہ عرض کرنا چاہنا، انہاں بے وقوفاں کم عقلاں کو عقل نہیں، سمجھ نہیں، اور یہ اعتراض صرف قربانی دے ضرورت ہی کیوں کرتے ہیں، قربانی دے ہی یہ 4 دن کے کیوں کر رہے ہیں کہ یہ 4 دن انہیں جانور ذبح کر کے انہاں دیا جاناں ضائع کیتا جا رہا ہے، اور کروڑا روپیہ ضائع کیتا جا رہا ہے۔ یہ کسی رفائی کام سے لایا جائے، غریباں کی ہمدردی کی جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر جانوراں کا اتنی ہمدردی ہے، جانوراں کیا جانا ہے، بچانا چاہتے ہیں، تو انہاں 4 دنوں کے علاوہ پورے سال کے اندر انہاں جانوراں کا ہمدردی کیوں نہیں؟ ہر روز کنے کو جانور ذبح ہوتے ہیں، شادیاں بیاہ تقریباں ہوتے ہیں، اور ہر روز گوشت لے آ کے کھاتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بتاتے خود ادو انہوں جانوراں کا ہمدردی کا یہ خیال کیوں نہیں آتا؟ یا تو یہ جانور کا گوشت ہی نہ کھان کے یہ جان ذبح کی گئی ہے، لہذا یہ بے رحمی کا ثبوت دیتا گیا، میں کا گوشت کھا کے ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ کیا گوشت نہیں کھاتے؟ اگر کھاتے ہیں تو پھر یہ اعتراض کیوں ہوئے؟ اگر انہوں ملکوں ملت نال غرباء نال ہمدردی ہے تو کیا گوشت قربانی کا اسلام نے غرباء مساکین تک پہنچانے کا حکم نہیں دیتا؟ اسلام نے غرباء مساکین تک قربانی پہنچانے کا حکم فرمایا ہے کہ چلو جنہوں سارا سال بذات خود خرید کے کھان کی طاقت نہیں، وہ کم از کم یہ 4 دن سے کھا رہے نا، انہوں نے اس خوشی کے موقع سے رج کے گوشت اسلام نے کھان کا موقع فراہم عطا فرمایا ہے۔ یہ بھی غریباں نال ہمدردی۔
مساکین کی ہمدردی بھی ہے اور انہیں تک گوشت پہنچان کا جذبہ بھی ہے، اظہار و قربانی بھی ہے اور ایک دوسرے نال رحم کرنے کا بہت بڑا ایک انداز بھی ہے، اور مستقل طور سے مسلمان کا خیال رکھنے کا، غرباء مساکین کا خیال رکھنے کا حکم دیتا گیا ہے کہ اگر اللہ نے تینوں مال دولت عطا فرمائی ہے تو یہ بھی محلے اندر تیرا بھائی غریب ہے، یہ بھی خیال رکھ۔ تینوں اللہ نے مال دولت عطا فرمائی ہے تو کتنا خوش ہے اللہ تعالیٰ دیتے، اللہ تعالیٰ تینوں آزمانا چاہتا ہے کہ تم بھی کسی غریب مسکین کو دینا کہ نہیں دینا۔ تو کم از کم یہ 4 دن قربانی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ مومن مسلمان نوں پریکٹیکلی طور پہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جویں یہ 4 دن قربانی کر کے اظہار ہمدردی کا ثبوت پیش کرنا ہے، باقی سال بھی ہمیں غریباں مسکیناں کا خیال رکھے گا۔ اگر انسان اللہ کی عطا کرتا عقل کو کم لے تو انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہر مذہب کا ہر رہنما انہاں قربانی دے دنوں دے اندر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ میں بھی حق رکھنا کہ میں بھی اپنے علم اور تحقیق کے مطابق اپنے خیالات کا اظہار فرماں اور انہاں لوگوں کے عقائد و نظریات کے مطابق جو یہ دنیا کے اندر عقائد و نظریات رکھتے ہیں میں بھی گفتگو کر کے اصل صحیح صورت حال کو اہل محلہ کو آگاہ فرما اور دنیا کو دسا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ میرے نزدیک پارٹی، مذہب اور اپنے افراد نہیں، میرے نزدیک صرف اور صرف مسئلہ قرآن و حدیث ہے۔ ہر وہ بندہ میرا اپنا ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتا ہے۔ جہاں قرآن و حدیث کے مطابق عمل نہیں کرتا وہ اپنا نہیں، پاویں وہ نبی دا پتر کیوں نہیں تے پاویں نبی دا باپ کیوں نہیں۔ نبی نوح علیہ السلام کا پتر بیگانہ ہو گیا ہے انہاں دی گل نہ منن دی وجہ۔ ابراہیم کا باپ بیگانہ ہو گیا ہے نہ منن دی وجہ۔ لوط اور نوح دی بیویاں بیگانیاں ہو گئیں یعنی جہنم اندر چل گئیں، یعنی اس اعتبار نال بیگانیاں ہو گئیں کہ وہ انہاں دا ساتھ نہیں تیریاں اور جہنم اندر جا رہے ہیں۔ جہنم گوارا کر لیں گے، جنت گوارا نہیں کی تھی۔ راواں جدا ہو گئی ہیں انہاں دیاں، شادیاں ہونے کے باوجود، باپ ہونے کے باوجود، بیٹا ہونے کے باوجود موسیٰ فرعون، آسیہ اور فرعون، نمرود اور ابراہیم سب دیا راہ جدا ہو گئے جانے۔ آسیہ بیوی فرعون دی ہے، راہ جدا ہو گئے جانے۔ فرعون خامد جہنم میں جا رہا ہے، بیوی آسیہ جنت جا رہی ہے۔ نوح لوط نبی خامد نے جنت جا رہے ہیں، بیویاں جہنم جا رہی ہیں۔ ابراہیم نبی ہے، باپ اور جہنم جا رہا ہے، ابراہیم جنت جا رہا ہے۔ نوح نبی رسول ہے، بیٹا کافر ہے۔ نوح رسول، باپ جنت جا رہا ہے، بیٹا جہنم جا رہا ہے۔ یہ اپنے ہو کے بیگانے ہو گئے جہنم جان نال۔
اسلام کی روح نال وہ آل بیت وچوں نکل جائے گا. جو لوگ ان مسئلے قربانی کے دنوں کے اندر گفتگو کرتے ہیں وہ بہت سارے مسائل نے یاد کے بھائی دھیان رہا ہے انہیں چھوڑو نا. میں تھوڑے واسطے اتنی محنت کر کے مطالعہ کر کے کوئی گل سمجھان کی نیت سے کھڑا ہونا جی تم میرے سامنے میرے سو کے دکھا دو کتنا بڑا ضرور ہے. گل سننے واسطے تھوڑے کو چار پائی بنی میں تھوڑے عقائد و نظریات کی فکر رکھنا تھوڑوں اپنے عقائد و نظریات کا کوئی فکر نہیں. جان تھوڑی کا مسئلہ ہے ایمان تھوڑے کا مسئلہ ہے تھوڑوں فکر نہیں مینوں تھوڑے جان ایمان کا فکر ہے. جی تھی میرے کو سننا بھی دوبارہ نہیں کرو گے تو تمہیں سمجھ کیویں آئے گی ساری زندگی ایسے گزر جائے گی. جی بعد میں گھر جا کے کہو کہ مولوی بندے دس دے نہیں جڑے دس دے انہوں نے سنتا ہی کوئی نہیں جنہوں نے سنتے انہوں نے آپ کو نہیں پتا. ایک بحث ہوتی ہے اج کل یہاں دنوں کے اندر قربانی صرف تیرے تے بھائی دین اسلام کو سمجھو مسائل کیا نہیں. اگر سانو مسائل کا ہی پتا نہیں تو سمجھا قربانیاں کر دیا نہیں. اسی ادا پونا گھنٹہ مسجد بیٹھ کے جاگ ہی نہیں سکتے یہ ابھی نیندر کی قربانی نہیں پیش کر سکتے تو باقی ساری قربانیاں کی ہیں. جب جو تھی اج کا جواب دھیان جاگ کے سنو گے نا تو میں انشاءاللہ اللہ کو امید رکھنا کہ تسی ساری زندگی تاکر اور ساتھ کر زندگی جو پارٹی یہ مسائل سن کے کل پکے ہو گئے سارے انشاءاللہ آج کچے ہو جائیں گے. اسی انہوں مولویوں کے نام القاب سن کے نا بڑا مفسر ہے بڑا شیخ الحدیث ہے فلاں پانچ منٹ لگ جاتے رہے انہوں نے القاب پڑھن ہوتے انہوں کی عظمت شان سے بہت بڑے قصیدے گائے جاتے ہیں تعریفاں سے پل بننے جاتے ہیں. لیکن جب ابھی انہوں نے مسائل دیکھنے تو اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بیچارے کو دین کا پتا ہی کوئی نہیں. اور تھی ہو سکتا ہے گھر بڑی بھاری سمجھو لیکن میرے واسطے کوئی بات نہیں. میں ہمیں تمہیں عرض کروں گا کہ سمجھ آ جائے گی اگر تھی جاگ کے سنو گے. میں بہت ہی نہایت مختصر وقت ہے بہت زیادہ گلا کرنا چاہتا ہوں لیکن انشاءاللہ کر کے دکھاؤں گا. تھی اٹھن تو پہلا فیصلہ کرو کہ اگر دیانتداری ہوگی کہ واقعی یہ بات صحیح ہے. اگر کسی کو میری گل صحیح نہ لگے وہ دل میں کھٹکا ہوگی میں یہ کہاں گا کہ انہوں رب کی قسم ہے اگر وہ میرے پوچھے بغیر مسجد تو نکل جائے میں ابھی سیٹ صفائی نہ کر سکا تو پھر جی مرضی وہ کر لیں. اٹھ کے غصے نہ چلا جائے سارے مولوی اج تک یہ جاتے رہے پیسے یہ اج گل نہیں کی ہے کئی ایسے حدیث بھی تیار کرتے ہیں نا. میرے نزدیک نہ حدیث نہ دیوبندی نہ بریلوی کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ صرف قرآن و حدیث ہے. عالم جہاں ہوتا ہے وہ باپ کی مانند ہوتا ہے. باپ واسطے ساری اولاد ایک جیسی ہوتی ہے. جب وہ نزدیک ساری اولاد ایک جیسی ہوتی ہے عالم واسطے سارے سامعین ایک جیسے ہوتے ہیں. وہ نزدیک بریلوی دیوبندی ہے نزدیک کی تفریق نہیں ہونی چاہیے. وہ نزدیک انہوں کی اصلاح ہونی چاہیے. پاوے نزدیک ہوئے پاوے بریلوی پاوے دیوبندی شیعہ کیوں نہ ہو. یہ مشہور کیتا گیا ہے آخیا
مسلمانوں تو دونوں گروہاں کا یہ موقف لکھا بریلوی کیوں نہیں لکھا اور دیوبندی کیوں نہیں ہوا کہ 3 دن تو بعد قربانی یہ گل کرتے ہیں. بس دھیان نال سنو سمجھو میرے بھائیوں. پہلے میں عرض کرنا کہ اہل حدیث بھی موقف رکھتے ہیں. قربانی صرف 3 دن نہیں، قربانی 4 دن تک ہے. قربانیاں کردہ زندگی گزر گئی نے، آپ دنیا تو چلے گئے یا جا رہے یا جانے یا پہ، لیکن مسئلے کی سمجھ وہ کی وجہ ہے آج وہ بھی تھی کرتے ہو پہ مسجد سے آ کے وہ سو گئے تو سمجھ کر دی ہونی. جب نیندر آئی ہے وہ وضو کر اجے خطبہ شروع بھی نہیں ہوا تو نیندر آ گئی مر گیا. کئی لوگ تو کہتے ہیں قربانی کی فضیلت ہی کوئی نہیں. اگر قربانی کی فضیلت کوئی نہیں، قربانی کی عظمت شان کوئی نہیں، یہ مقام کوئی نہیں، تو کائنات کے رہبر و رہنما جو رب کائنات نے قربانیاں کرنے کا حکم فرمایا ہے وہ کی مانا آئے گا. پوری کائنات کے اندر آج قیمت اور تعداد قربانیاں ہو رہی ہیں، قربانیاں کیتیاں جا رہی ہیں، ارباں خرباں روپیہ اس قربانی سے لایا جا رہا ہے. یہ کوئی مقام ہی نہیں. اللہ رسول کو کوئی اس بات کی عقل نہیں آئی کہ میں پیسہ کائنات پر ضائع کروا رہا ہوں. کہ پرویزی کرو کتنی بہت بڑی غلطی لگی ہے کہ جی یہ پیسہ قوم کا ضائع ہو رہا ہے، جانوروں کی جاناں ضائع ہو رہی ہیں. پہلے میں تبصرہ کر چکا کہ انہاں جاناں کا پورا حساب اندر انہوں کیوں فکر نہیں، خود کوشش کیوں کھاتے ہیں. اگر یہ مسئلہ اسی طرح سی تو اللہ نے حکم کیوں کیتا ہے، محمد نے اگوں کائنات کو حکم کیوں کیتا ہے. محمد نے ایک بچہ کے اندر 100 اونٹ ذبح کرتا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. ہر ایک اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ میں ذبح کیتے ہیں اور باقی علی اور مقتدار کو کروائے. کیا یہ کوئی فضیلت نہیں، کوئی عظمت نہیں؟ جہاں نبی نے کام کیتا ہے اس کام کی کوئی عظمت فضیلت ہے کہ نہیں؟ سارے بات اس بار حسنا ہے کہ نہیں؟ اجے بھی کوئی لوگ محقق کہنے والا اپنے آپ کو کہہ کہ قربانی کی کوئی حدیث ہی صحیح نہیں تو اس کی اپنی عقل ہی صحیح نہیں. قرآن کریم نے ذکر کیتا پوری کائنات کو حاجی نال لے کے ہوتے ہیں قربانیاں انہوں حدی کیا جاتا ہے. کیا کوئی عظمت اور شان نہیں؟ مومن کو کھانا کھلانا کا، مومن کو کپڑا پہنانا کا کتنا اگر ثواب ہے. جہاں کسی کو لقمہ کھلاتا ہے اللہ وہ جنت کو کھانا کھلاتا ہے. جہاں اپنے ملک جو جانور لے جا کے ذبح کر کے لوگوں کو رجا کے گوشت کھلاتا ہے اس کا مقام ہی کوئی نہیں. کچھ عقل تو کام لو. تو خیر میں یہ عرض کرنا چاہتا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اپنی کام علمی کام فہمی بے وقوفی کی بنا سے دنیا کو بھی گمراہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تسی جو کہتے ہو کہ تمام کے تمام ایام تشریق قربانی دے دینا ساڈے تے اعتراض کرتے ہیں. تسی جڑی حدیث پڑھ کے سناتے ہو کہ سارے کے سارے ایام تشریق قربانی دے دن نے تے پھر نامی ذوالحجہ دا دن بھی وہ آتا ہے ادھر کیوں نہیں قربانی کرتے؟ کیونکہ ساری دنیا کا اتفاق ہے کہ ایام تشریق جڑے نے وہ 13 تاریخ تک ہے. 13 تک جو ایام تشریق نے اسی 13 تک قربانی مان رہے ہیں. یہ لوگ 12 تک مانتے ہیں، چوتھے دن کی نہیں
13 ایک 5 دن ہو گئے ایام تشریق کوئی پڑھاؤ کرتے ہیں تسی جڑی حدیث پڑھ کے سناتے ہو کہ سارے دے سارے اے ایام تشریق ذبح دے دن نے تے بے ذبح دے دن نے تے 9واں دن قربانی کیوں نہیں کرتے یہ انہوں کا اعتراف ہے گوڑے چھڑ کے مناظرے کرنے والے مر گئے نے ہوں تک خیبر حدیث کا نام والے مر گئے مفسر مر گئے نہیں لوگوں نے گمراہ کرتے کرتے مر گئے نے آپ بھی گمراہ مر گئے نے سمجھ نہیں آئی اس لیے خود وجہ ہے کہ گوڑے پھڑ کے بہ رہے ہیں تو آپ کو رب کی قسم ملتے ایک مسئلہ سمجھ کے نہ اٹھوتے تو جو تمہارے مسئلے کا کوئی جواب دے گا تو پھر میں خطبہ ذرا چھاڑ دے گا کرتے ہوئے 5 دن ہو گئے ایام تشریق لیکن ایام تشریق کو نبی نے تقسیم کر دیتا احکام ہوتے قیاس نال مسئلے حل نہیں ہوتے شریعت دین قیاس نہیں چلتی یہ بدقسمتی ہے کہ کئی اہل حدیث بھی جڑی قیاس دی ساری عمر مخالفت کرتے رہے تھے ہن اس قیاس والے خود دب کے بھینس کی قربانی کرنا شروع کر دیتی ہے آدھی یہ بات میں سمجھانا ہوں نو قربانی کیوں نہیں کرتے ایام تشریق میں ہونا الگ گل ہے قربانی اس دن نہ کرنا الگ گل ہے قربانی پہلے دن نہیں کرتے ایام تشریق کا پہلا دن 9 ہے 9 اسی اس وقت نہیں کرتے کہ نبی نے نہیں کی تھی آخری دن ایام تشریق دے 13ویں اس وقت کرنے ہاں کہ اس دن کوئی بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا عید کا دن کینکرا مارنے والے حاجی ہوتے ٹھہرے نے اس وقت عید کا دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا اس وقت کہنے ہیں قربانی اس دن کی دی جا سکتی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم نحر ہے تسمید آتے ہیں تسمید دن کو کیا کہ یوم تسمید دن کو یوم نحر کیا ہے ایک تو فضیلت ہوتی ہے کہ ذوالحجہ کے 10 دن میں انہاں کسان دنوں کے اندر جو نیکی انسان کرتا ہے دوسرے دنوں کی نیکی انہاں دے مقام کو نہیں پہنچتی اشرف الحجہ کے دنوں کو آخری دن ہے یوم نحر 10واں دن اشرف الحجہ آیا کہ نہ آیا تو پھر دی فضیلت بھی آ گئی اور اتنا خون بہایا جا رہا ہے یوم نحر کو کائنات کے اندر کہ اس دن خون بہان نال اللہ اور کوئی عمل زیادہ اچھا لگتا ہی نہیں تے پسند نہیں فضیلت والا ہے ہی کوئی نہیں کیا جو فضیلت نہیں ثابت ہوئی بھائی پھر یہ یوم نحر ہے 10ویں قربانی کی گئی ہے پھر 11 12 اور 13 ادھر تمام ایام تشریق کو قربانی کیا گیا ہے یہ آخری حد تک گریا گیا ہے شروع والا پہلا نہیں گریا گیا قربانی واسطے اگر پہلا گریا گیا ہوتا 9 کا تو نبی خود کرتا یا کوئی صحابی کرتا اس واسطے یہ اعتراض نہیں بنتا اپنی عقل کے گھوڑے جتنے مرضی چلا لو عقلاں میں مسائل حل نہیں ہونے مسائل شریعت نال حل ہونے نے مسائل دین نال حل ہونے نے علی رحمۃ اللہ نے کہا سی کہ اگر عقل کا مسئلہ ہوتا نا عقل کی گل شریعت تے منی جاتی ہوتی تے پھر مسا پیرا تے تھلے ہوتا پیرا تے ہوتے تو میرے بھائیو کئی لوگ پھر آدھے کہ قیاس دے منکر ہیں اسی قیاس دے منکر نہیں اسی خرافات دے منکر پتہ ہے قیاس دے منکر نہیں خرافات دے منکر
قیاس تو جب دلیل موجود ہے دلیل تو ہندیا قیاس کرنے والا تو ہے ہی بڑا بے وقوف ہے اسی قیاس کو تو مننے جب دلائل شرعی موجود نہ ہو جب دلائل شرعی چار موجود نے اونٹ گائے بکرا چھترا موجود ہے اور جب بحث کو قیاس کر کے قربانی کرنے کی ضرورت کیا ہے جس ملک جس علاقے میں کوئی جمع جانور نہیں اور دوسری جگہ کبھی دستیاب ہو سکتا نہیں کہ پھر اتنے بھی کر لو لیکن کوئی ملک نہیں کہ جس ملک میں دوسرے ملک میں ہو جانور نہ ہوتے ہو ہر ملک جو ہر قسم کا جانور آ رہے ہیں نا لہذا ہوں ایک کئی کو نہیں سکتا کہ فلانے علاقے میں اونٹ کو نہیں گائے کو نہیں چھترا نہیں بکرا نہیں کائنات کا کوئی علاقہ نہیں جسے نہ چم جانور تو جانور نہ ملتا ہو لہذا بحث کا مسئلہ اس لیے تو ختم ہو گیا انہوں نے اگر بحث بن گئی بحث کی اگر یہ بچا گئی یہ مسئلہ نہیں سمجھ رہے بھائیو اتنا روپیہ خرچ کرنا کائنات دے اندر اللہ کہے کہ اس نو زیادہ میرے اور کوئی عمل یوم نحر دے دل پسند نہیں کیا اس عمل کی فضیلت ہی کوئی نہیں دنیا کے تمام مذاہب کے اندر اللہ کے حکم کی پابندی کا اصول ہے اپنے اپنے مذہب کے طریقے کے مطابق ہر مذہب کے اندر اللہ کے حکم کی پابندی کی جا رہی ہے کہ مسلمان کہلانے والے اسلام کی بنا کے کچھا مارنے والے کے جنت ایسا ہی جانا ہے دوسرے کسی مذہب نے جنت جانا ہی نہیں کہ اپنے مذہب کی آسمانی کتاب قرآن کی خود تعبیر کر کے حکمہ کا انکار کر کے جنت جا سکیں گے اور یارو ہندو نے ہندو مذہب کی نشانی کی اتنا دیکھے ہے رنگ لاتے لے کے نہیں کڑے کلاتے لے کے نہیں کوئی ہندو وقت بتا بھی میں نے دسو کہ وہ اپنے مذہب کی نشانی نہ ظاہر کرتا ہوئے سکھ نے اپنے مذہب کی نشانی پکڑی ہوگا اور داڑھی اور رکھتے لے کے نہیں لیکن صرف مسلمان ہے کہ اپنے مذہب کی نشانی مٹا رہا ہے ایک ہندو ہے وہ بھی داڑھی منی ہے ایک مسلمان ہے وہ بھی داڑھی منی ہے دونوں مر کے نہیں کہ میں پہچان کرا کہ مسلمان کہڑا ہے ہندو کہڑا ہے ہندو کی رنگ تو پہچان ہوئے گی کہ انہیں رنگ لگایا یہ ہندو ہے مسلمان کی پہچان رہی مسلمان کی پہچان سی داڑھی ہاں جی تھی کہو گے تو سکھ بھی رکھتے ہیں بڑی چپڑیاں بڑیاں سکھ نال پوچھا بھی بڑی رکھتے ہیں نبی نے فرق کرا دیتا ہے مچھا کٹا تے داڑیاں پتہ لگ جائے گا کہ یہ مچھ کٹی ہے اور مسلمان ہے وہ مچھ نہیں کٹی تو زیادہ ہو ہندو ہے سکھ وہ پتہ چل جائے گا قربانی تمام مذاہب کے اندر اپنے اپنے انداز کے اندر موجود ہے قرآن کہتا ہے والے کل امت جالنا مانسا کا ہر امت کے اندر قربانی کا مسئلہ رکھا ہے اپنے اپنے انداز کے طریقے کار نال جو بھی اللہ نے انداز جس بھی قوم کو دیتا ہے انہوں نے وہی پابندی کی ہے اصل اندر اللہ تعالیٰ اپنا حکم ایک منوانا چاہتے ہیں کسی بھی صورت کے اندر ان قربا قربانا فتقبل من احدہما آدم نے دو بیٹیاں نے قربانی کی تھی ایک دن قبول ہوئی تجھے تھی نہ ہوئی یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے
لیکن انہیں بکرے کی قربانی دے دی ہے کہ کوئی پتہ نہیں کہنے چیز سی. اللہ کا احسان ہے کہ اس وقت آسمان تو آگے کھا جاتی سی قربانی میں پتہ لگ جاتا قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اور کوئی قربانی کرے قبول نہ بھی ہوئے تو اللہ اس بندے کو لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں کرتا کہ دیکھو یہ کتنا بدبخت ہے کہ قربانی قبول نہیں ہوئی. یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے تمہارے تے احسان ہے. اور پھر آگے قربانی ذبح کر کے جنگل میں چھوڑی جاتی سی. کیڑا بندہ ہوئے نہیں جرت کرے کہ قربانی کا جانور لے کے حلال کر کے باہر چھوڑا ہوئے. اللہ نے قربانی کا گوشت نبی نے غریبہ مسکینہ تک پہنچانے کا حکم فرمایا ہے. یہ دیکھو بوڑھیا کسی کو صحیح دین واسطے گوشت راضی نہیں سارا جانور تباہ کر کے اسے میدان جنگل چھڑن واسطے کیویں تیار ہو سکتا سی. اور بھی گوشت سارا چھوڑ کے گھر رکھ لیندے نے جڑی چربی ٹھپرے تے گردے ہوندے نے وہ قربانی جان کر دیتے. ایسی قربانی کا گوشت ہے ماشاءاللہ. شرم کرو پتہ کرو اسی کی کرنے ہیں پہ. اللہ فرماتے ہیں نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. گوشت خون اللہ نو نہیں پہنچتا تقوی پہنچتا ہے پرہیزگاری پہنچتی ہے. تیرے دل میں ایمانی ہے پھپڑا گردے کلیجی میں دینی ہے میں نے گوشت نہیں دینا. ایک چربی دینی ہے تیرا آپ کو کھان کو دل نہیں کرتا وہ کھا لے گا. چوتھا سپارہ پڑھو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اس وقت تک تسی نیکی نو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز نہ اللہ دے راستے خرچ کرو. محبوب چیز ساری چک چک کے فرج وچ رکھ لئی ہے جڑی نہ پسند اللہ دے واسطے دے دتی اللہ تیرے نال ماڑا. تو میرے بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ واسطے جو عمل کرتے ہیں وہ قربانی نہیں. ملک و ملت کی قربانی ہے مال کی قربانی ہے جان کی قربانی ہے پیسے کی قربانی ہے. چلو جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ پیش کرنی اللہ کے علاوہ کی ہوئے گا قربانی. کی مطلب ہے صاحب اس انداز نہ اس طریقے نہ اللہ کے قریب ہونا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا گھر بیت اللہ جتنے جانور تے بندہ ترستا ساری زندگی اللہ کی رضا واسطے وہ رب کا گھر اپنا پیدائشی علاقہ گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں. آنسو بہا رہے ہیں کہتے ہیں بیت اللہ دل نہیں سی کرتا جانوں لیکن تیری قوم بے وفا ہے مینوں اتنے نہیں رہن دیتی. میرا تے دل کرتا سی تے رہ کے لوگوں کو ہدایت آباد کراں. تو میں سمجھانا چاہتا کہ جہاں کام اللہ کی رضا واسطے ہوئے وہ قربانی کہلاتا ہے. کدی جان دی مال دی اولاد دی بیوی دی بچیاں دی ملک دی قربانی ہوتی ہے. ابراہیم نے ہر قسم کی قربانی پیش کی ہے نا. اللہ کے حکم واسطے ابراہیم علیہ السلام آگ میں کہنے کے نہیں لیکن جنہا اللہ کا حکم مانتا ہے پھر اللہ انہوں نے حفاظت بھی کرتا ہے. انہوں نے آگ میں جو بچایا کہ نہیں آگ نہ رہو پہلے اللہ کا حکم چلا گیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. ابراہیم تے ٹھنڈے ہو جانا ہے گرانا نہیں. تو کہو گے جی کئی لوگ سولی چڑھ گئے کئی قتل ہو گئے. اللہ نے دنیا کو دیتا دیتا تو ابراہیم نو کیوں نہیں جلایا ابراہیم نو کیوں نہیں جلایا تو اسماعیل نو چھری تھلوں کیوں بچایا ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں ابراہیم نے مطلب دلوں کنو بنانا ہے تو اسماعیل نو بچا کے دے وچوں محمد نو پیدا کرنا ہے. اگر ابراہیم ہی سڑ جاتے جل جاتے اسماعیلی ذبح ہو جاتے نہ محمد پیدا ہوتا نہ ختم نبوت کا مسئلہ سامنے ہوتا.
اور اللہ نے ایک مثال کر کے تسلی دی. اللہ نے دیکھو اللہ واسطے کیسے قانون بنائے نے. اللہ واسطے اپنے قانون بنائے نے. میں کھاتا نہیں, میں پیتا نہیں, میں سوتا نہیں, میرے واسطے موت نہیں. محمد واسطے قانون بنائے نے, کھاتا بھی ہے, پیتا بھی ہے, موت بھی ہے, زندگی بھی ہے. ابراہیم علیہ السلام کوشش کرتے ہیں کہ میں اسماعیل کو ذبح کر دیا, چھری بھی گردن تے رکھی ہے. ابراہیم کوشش کرتے ہیں میں دیانت داری نال, ایمان داری نال زور لگاتے ہیں, چھری کو کہتے ہیں ذبح کر دے, لیکن چھری ذبح کبھی تو کرتے ہیں. ابراہیم جانتے ہیں نا, پتہ نہیں ہے کہ ذبح ہے آئے چھری کو کہتے ہیں. مفسرین ذبح کرنے لگے تیل کر کے پھر کر دے, لیکن چھری نہیں ذبح کر دی. زمانے حاضر چھری کی کہتی ہے اے ابراہیم سونے تمہاری رب تینوں آ کے کٹنا مول نہ ہٹنا, سواری رب مینوں آ کے چھری نہ کٹنا نہ کٹنا. میں تک بندی پابند ہاں, یہ بھی مسئلہ ہوا کہ نبی بنے جو جان سو کر سکتے ہیں. ابراہیم تے چھری بھی نہیں اپنے پتر دے کرے تے پھیر سکیا, کوشش کرنے کے باوجود بھی فرمایا تو پھیر تے میں بچا کے بناواں گا. تے جڑے تینوں آگ میں جو بچایا تیرے کو چھری کو اسماعیل کو بچا کے بناواں گا. اب آج سمجھو گیا ہے. میں بڑے عقیدے نہیں اصلاح کرنا چاہنا ہوں, تو میں کرنا چاہنا ہوں کہ دونوں کرو یا تینوں کرو. یہ کہتے ہیں کہ نبی جو چاہ سو کر سکتے, نبی اپنی مرضی نال اپنے پتر دے گلے تے چھری بھی. اللہ فرماتے ہیں میں اسماعیل کو وفا دینا بدل نازی, میں فدیہ دے کے اسماعیل کو چھڑا لیا ہے. بڑی حکمت ہے اللہ نے. اللہ نے پتا نہیں دینا ایک لینا بن لے کے ذبح کر کے کسی کو فری نہیں دینا. جنہیں پتر نہیں کرتا تجویز کی طرح کریں گے. جب پتر ذبح کرنے پہنتے اللہ اکبر, جب پتر ذبح کرنا ہوتا تو کوئی مسلمان رہتا. ابراہیم نے جنہیں اپنے آپ مواقع میں چونک لے آئے, ابراہیم نے جنہیں چھری پھیر لئی ہے. تیرے اسماعیل پتر ہے, چلو باپ بن گئے میرے پتر, میرے رکھتا ہے حکم ہے, میں دیکھ رہا ہوں خواب جنی ازباؤ کا فنگر مارا ترا دس تیرا کی خیال ہے. اسماعیل نے باپ کا مقام سمجھتا ہے, یا آقا دے میرے ابو جی اللہ قربان دے. فرماتے نے جو پر اوپر رب نے حکم فرمایا ہے تسی ایک کرو, میں چھری کو نہیں کرتا, میں باپ کا احترام سامنے رکھنا, رب کا حکم سامنے رکھنا ہے. ابو جی تجھے جویں کرنا ہے کرو, میرے وفادار پاؤ گے. میں تمہارے سامنے تمہارے حکم کا انکار نہیں کرتا. باپ نے تو چھری پھیر دی ہے, کہتا اسماعیل تیرا حق بنتا ہے ابو, کرتا تو چھری پھیر گا, میں صحیح نہیں کرانا. آج باپ بیٹے کو کوئی کام کرے آتا کون ہے تو خیر میں نہیں یہ بات کرنا چاہتا, مسئلہ سمجھانا چاہنا. میرے گھر سمجھو, باپ اور بیٹے کا رشتہ تو محبت ہے. دونوں نبی نے میرے سامنے بڑا مواد آ رہا ہے, میرا دل کرتا ہے میں بیان کرا. باپ بھی نبی ہے, بیٹا بھی نبی ہے, دونوں وفادار نے, شک کسی وچ نہیں. لیکن اسماعیل کواری بھی باپ کو میرے نوازتے نہیں گیا. جب وہ گیا ہے باپ ہی بیٹے کو گیا ہے. باپ بیٹے کا رشتے کے سامنے, بیٹا بھی ہرتا باپ بھی ہرتا ہے. جب اسماعیل علیہ السلام کو جنگل چھوڑ کے آئے تھے تو دعا کرتے تھے پہلا کہ میں چھوڑ کے جا رہا, اللہ نے نمازی بنائی, دیندار بنائی,
کتوں عراق میں شام میں کتوں ملنے واسطے جاتے ہیں سعودی عرب کے اندر مینا سے جلبہ والے مکے جاتے ہیں تو چل کے پیدا کنی باری گئے ہیں اسماعیل کنی باری گیا ہے باقی گیا ہے نا جب ہم جا کے آتا ہے وہ پترا میں تو جمع کرنا چاہنا تے پتر ایک باری بھی نہیں آیا تو کرو نہ میرا پیو ہے میں کرو کل چلے آئی تے میری ماں میں کل چلے آئی اور میں اتنے نہیں رہتا حلال کرنا آ گیا کل نہیں رہتا آخر بات ہے جو کرنا چاہنا ہے کر لے کر حق کے نصیب نہیں کرا گا بات پوچھ چلے گی میں قربانی دے مثال چند منٹ باتیں درد کرنا چاہنا جنہ لوگوں نے یہ عقائد و مسائل بنائے نے کھڑے نے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں مہربان لوگوں واسطے اور پڑھنے واسطے کریں محنت کر کے موضوع تیار کر کے سمجھانے کی کوشش کرنا چاہنا گھر سمجھو گے انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ سمجھ نہ آئے مولوی کا آخر اتحاد کی ہوتا ہے جب لاجواب ہو جاتا ہے نا وہ تو ساتھ ہی آتے حملے کرتا ہے پھر وہ کہتا ہے میرا مولوی چھوڑو برا ہوں وہ عالم نہیں بھائی تو جواب غلطہ دینا ہے کہ عالم کا دینا ہے تو آنے کو کوئی بتا اٹھ کے مینو کرے مولوی جی نماز پڑھنی چاہیے تو میں کہا تو عالم نہیں یہ کوئی گل ہے نہیں مولویوں گلا کرنے واسطے بڑھ جانے پہ بہت مختصر ہے کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں یہ پیسے قربانی کیوں نہیں اکل کو ملتان کا بندہ بندہ بحث کرتا پیا میں کہا اس وقت نہیں کہ شریعت کی اجازت نہیں آپ ہی آتے ہیں کہ یہ وہ تو ہے ہی کوئی نہیں سی میں کہا جو ہے ہی نہیں تو قربانی کی تو ثابت ہو گئی یہ ہے ہی نہیں تو قربانی کی تو ثابت ہو رہی ہے اگر یہ عرب میں کوئی نہیں سی تو میں کہا دین عرب میں نبی عرب میں قرآن عرب میں کہ یہ عرب میں کوئی نہیں تو پھر یہ ثابت کیوں ہو گئی چلو اگر یہ افریقہ میں چلو یہ افریقہ میں سی تو نبی صرف عرب کا ہے سنیا دے اور نبی صرف عرب کا ہے نبی افریقہ بات تو بھی ایسے کہ نہیں امریکہ بات تو بھی ایسے کہ نہیں یورپ بات تو بھی نبی ایسے کہ نہیں نبی کا حکم دے کائنات واسطے ہے کہ نہیں موجود ہے حلال و حرام کا مسئلہ ہے افریقہ پر جو مرضی کرنا پہ افریقہ پر جو مرضی کرنا بھی عرب ہے جو حکم ہوا کر تو قابلہ ہو اللہم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نبی صلی کائنات کا نبی جو حکم عرب دا ہے اور یہ جو دا ہے جو مکہ دا ہے وہ مدینے دا ہے جو مکہ مدینے دا ہے وہ افریقہ دا ہے وہ انڈیا دا ہے وہ پاکستان دا ہے وہ ساری کائنات دا ہے تو نبی کا حکم ساری کائنات واسطے ایک ٹائم میں کوئی ہوتا ہے کیوں بھائی سمجھ آئی اگر یہ تھی یہ دودھ کیوں پیتے ہو یہ میں کہا جی ٹھیک ہے دودھ پینے گوشت کھانے تبارک کرنے زکات بھی دیتی جا سکتی ہے لیکن قربانی کیا نہیں دیتی جا رہی حلال نہیں میں کہا کوئی قانون نہیں کہ جہاں حلال ہو گئے انہیں قربانی ہوتی ہے یہ ایک قانون ہو گئے تو پھر عقیقے دے اندر اونٹ دے گائے کے انہیں لگ گئی امی عائشہ میں کو عائشہ صدیقہ لوگوں بیٹھ کے عورتہ گھر کر دیا نے کہہ دیا نے نہیں عائشہ تیرے بھائی عبد الرحمن دیکھ کر بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ اللہ نے بیٹا دیتا تو تجھے اونٹ کر کے سبا تو لوگوں نے گوشت رجا کے کھوایا جائے امی عائشہ صدیقہ فرمانیہ نے نہیں میری حسینی اور اسلام دے اندر کے واسطے اونٹ نہیں ہے گا اونٹ اچھا کہا کہ بھائیہ دادی وہ دو جانا کا مسئلہ ہے کہ میں کہا ٹھیک ہے دو جانا کا مسئلہ ہے کیا اونٹیاں دو جانا نہیں مل سکتی وہ دو اونٹ نہیں مل سکتی
گاہی کرتے ہیں کہ جناب وہ بندہ تو گاہی کر لیتا ہے دو جانا کا مسئلہ نہیں اگر حالات نے بدلا تو تجارت دی وجہ تو دل دی وجہ تو یہ مسئلہ قربانی تے لگتا ہے تے حقیقے تے کیوں نہیں لگتا جب حقیقے تے اونٹ تے گاہ نہیں لگ سکتی یہ قربانی تے بحث بھی نہیں لگ سکتی حلال بھی مرنے زکات بھی کرنے دودھ بھی پینے گوشت بھی تو جب اونٹ تے گاہ حقیقے تے نہیں لا سکتا تو کہے گا شریعت کے وچ کوئی نہیں میں کہاں گا کہ بحث بھی شریعت تے ہرن نیل گائے ایسی کہ نہیں اگر جی پالتو جانور جو مرغی ہے بھائی یا سہرادہ جانور اونٹ جو ہے سہرادہ جانور ہے نا جنگلی جانور ہے نا تو یہ بہیمہ پر نام اچاریا کہ نہیں نیل گائے ہرن میں انہوں نے اٹھاتا رہا گا ماشاءاللہ ترکے جائیے تھوڑے تو میں وہ جگہ تو بیٹھتے ہو میں نے تھوڑا سوچے بیٹھ لا بھی جانا میں کی کرنا ہے بہت سارا سکتی میں کی سکتی کرنا پڑھے گا آپ سے جوڑنا بتا واسطے تو 2 منٹ آ جاؤ تو سمجھا کرو کوئی گل میرا دماغ سب خراب کر چھڑ دے یہ وہ گانا بھی کرتا ہے کہ کرتا جانور کے سہرا ہے جنگلی جانور ہے نیل گائے بھی ہرن بھی بہیمہ ترا نام دے اندر بھی نے بہیمہ ترا نام دے اندر نے ہمار نے نبی دے دور میں دودھ بھی سن لے کرے انہاں دی قربانی ہر جانور حلال جڑا دی قربانی نہیں جدا دودھ پیتا جائے وہ قربانی نہیں حلال حرام دے مسائل اپنی جگہ تے الگ نے ہر ایک قانون ہر ایک جگہ تے نہیں لگدا ہر پاک چیز حلال نہیں ہوتی ہر پاک چیز حلال ہے ہر پاک چیز کھاتی سن لو خدا واسطے ساری عمر گزر گئی ہے اور بندہ پا کے کہ نہیں بھائی مٹی پا کے کہ نہیں مٹی کھانی حرام ہے بندہ کھانا اور بندہ کہ جلدی پا کے کھاؤ مٹی پا کے کھانی حرام ہے بندہ پا کے کھانا پاک نہیں بناتے ہو پاتے خون جو ہے یہ حرام ہے خون ہے پاک ہے خون ہے دیکھو کئی بندے کو بڑا فکر لگا ہے پاک ہے خون ایک رات میں آدھر کی خون پلید ہے ایک رات میں آدھر صحابہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا جسم تو جو نمازہ نیتیاں نے خون پلید نگل جاتا تو نمازہ نیتی بیٹھے ہیں تبلیغ جماعت رہے اندر نا وہ اتنا خون نکل گیا خون بہ گیا نمازہ نیتیاں ربنا ہونا تعالیٰ سے خون پلید نکل جاتا ہے پلید جسم پر نمازہ پڑھی جا رہے ہیں تبلیغی جماعت گپا دی جڑی وہ ساری کہانی کوئی اللہ جو بندو خون پا کے لیکن کھانا پا کے کھانا حرام ہے لیکن ایک وقت ہوتا ہے کہ حرام بھی حلال ہوتا ہے مولا لے کے بھی اور نوانے کے نہیں نواتے کوئی مجبوری ہو جائے تو کہنا الگ کے ہر پاک چیز کھانی نہیں چاہے جب ہر چیز کھانی جائز نہیں ہے ہر بہیمہ تو نام دی قربانی بھی نہیں کئی پیدا رہے جی ایک قیاس کرنے میں دسیا کہ قیاس کتر دیئے جتے دلیل نہ ہوئے تو جب دلیل موجود ہے تو پھر یہ ہوں بحث کی ضرورت تھی قیاس کی ضرورت تھی قیاس ہوندی لوگ ہوتے ہوئے جتے نص موجود نہ ہوئے دلیل نہ ہوئے جب چاروں جانور موجود رہے دنیا کا کوئی کونا نہیں جتے چاروں جانور نہ ملتے ہوں تو پھر زیادہ بحث کی ضرورت نہیں قربانی ہو ہی نہیں سکتی تو میرے بھائیوں یہ فیصلہ تجھے خود کرنا ہے کہ اسلام کیا ہے دین کیا ہے قیاس کا نام نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب تعلیم دیتی ہے اس تعلیم کی روشنی کے اندر ایسا مسائل حل کرنے نے مفتی نہ نہیں کرنے مذہب نہ نہیں کرنے فقہ نہ نہیں کرنے کئی لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں کہ تسی قربانیاں جو کرتے ہو چوتھے دن دی یہ دلیل تو میں تمہیں اگے عرض کر دیتی ہے
کہ نبی نے چوتھے دن نہیں کی تھی، یہ بھی اعتراض کرتے ہیں نبی نے چوتھے دن، نبی نے تو دوجے دن بھی نہیں کی تھی، چلو آؤ گئے جڑا نتاجہ جڑا پیچھے رہ جائے وہ 3 دن مکمل کرنے واسطے تو 3 دن اتنے قربانی کرتا ہے کہ نہیں؟ اور کنکرا مارتا ہے وہ قربانی کرتا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اس واسطے اس بات کی دلیل ہے کہ چوتھے دن قربانی بھی اسی طرح ہی صحیح ہے جب دوجے اور تیسرے دن نہیں۔ اگر یہ کہے کہ نبی نہیں کی تھی تو نبی نے دوجے تیسرے دن نہیں، اور فضیلت جڑی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری پہلے دن حاصل کی تھی ہے، جواب امت واسطے سہولتاں نے بعض اوقات پہلے دن ملتی بھی نہیں، ملن کے باوجود بھی اگر کوئی کرنا چاہے تو کوئی ممانعت نہیں، لیکن اس واسطے نہ دوسرے تیسرے دن کرے کہ ونڈ لو بھائی آج تسی کھایا جے تے کل اسی کران گے تے تسی کھاواں گے تے اسی کھاواں گے، اس طرح کر کے نہ کرو۔ اللہ کی رضا کی خاطر سنت کو زندہ کرنے واسطے یہ کرو تسی کام۔ اللہ تبارک و تعالی سارے دے قربانی دے ضرور قبول و منظور فرمائے کہ مسائل احکام صاحب جڑے تقریباً اج چوتھا جمعہ ہے قربانی دے موضوع تے، ایتا جمعہ انشاءاللہ پھر سیرت ابراہیم تے ہوئے گا، یہ چوتھا جمعہ ہے قربانی دے موضوع تے، اور ایتا جمعہ انشاءاللہ الرحمن پھر ہوئے گا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی دے، اور ہم ابراہیم علیہ السلام کی قربانی دا ذکر ایتا جمعہ تفصیلاً کیتا جائے گا، کتے کتے کیویں کیا کیا قربانیاں انہاں پیش کیتیاں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میریاں تواڈیاں سارے ملک دیاں قربانیاں قبول و منظور فرمائے، حاجیاں دیاں قربانیاں قبول و منظور فرمائے، اور جڑے لوگ گئے نے اللہ دے گھر اللہ انہاں دا حج قبول و منظور فرمائے۔ ساڈے میرے تواڈے فوج شدگان اللہ جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آخر دعوانا